हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक बहुत खास होने वाला है, तो एंड तक देखें। आज का हम टॉपिक है हमारा अबाउट ऑस्ट्रेलिया रिफ्यूज़ल और एसओपी के बारे में हम बात करेंगे, और इस तरह रिफ्यूज़ल के बारे में बात करेंगे कि मेरा रिफ्यूज़ल क्यों आया ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़े का, और एसओपी मैंने किस तरह लिखा हुआ था। तो एसओपी तो फिलहाल मैंने खुद नहीं लिखा हुआ था, वो मेरे कंसल्टेंट ने लिखा हुआ था, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप लोग ये मिस्टेक ना करें। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जो भाई मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्रेस द बेल आइकन, ताकि फर्दर आने वाली जो भी न्यू अपडेट हो आप तक पहुंच सके। तो इसमें मैंने मतलब जो भी कुछ गलती की हुई थी, शुरू करते हैं टॉपिक अबाउट पहले मतलब एसओपी से कि एसओपी मैंने किस तरह लिखा। तो फिर वो रिफ्यूज़ल के भी मेरे पास पड़ा हुआ था, जो मेरा आया हुआ है ऑस्ट्रेलिया का सीबीसी कॉलेज से, तो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। पहले एसओपी से स्टार्ट कर लेते कि मैंने एसओपी किस तरह लिखा हुआ था। ठीक है, मैं आपके साथ मतलब डॉक्यूमेंट्स भी शेयर करना चाहता था, फिर वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, इसी वजह से मैंने कहा इसके लिए अलग वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ स्टेप बाय स्टेप। तो एसओपी में मतलब जो गलती मैंने किया हुआ है कंसल्टेंट ने, जिसकी वजह से मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। ठीक है, जिस तरह उन्होंने लिखा हुआ है मेरा इनकम कहाँ से आ रहा है और इसने मतलब लोकेशन कौन सा डाला हुआ है। तो टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। तो सो ये है इसका मतलब मेरा एसओपी। ठीक है, सारा एसओपी इसमें मैंने अगर आप लोग मेरा ऑस्ट्रेलिया का जो इंटरव्यू क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे, क्वेश्चन और आंसर, वो तकरीबन इसी के साथ रिलेटेड है। ठीक है, हमारी इंटरव्यू नहीं हो गया था। ठीक है, कोई मतलब कॉल वगैरह नहीं आया था, हमारा जनरल रिफ्यूज़ल आ गया डायरेक्ट। ठीक है, तो तकरीबन वो हमारा जो एसओपी है उससे रिलेटेड है। ठीक है, जो मैंने आपके साथ क्वेश्चन शेयर किए हुए थे, आप लोग दोबारा उस पर मतलब उस पर भी विज़िट कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें एसओपी में पहले उन लोगों ने मतलब मेरा इंट्रोडक्शन वगैरह करवा दिया है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में मेरा नाम वगैरह सब कुछ, ठीक है, कितने ईयर आपने किया हुआ है, आपका फादर क्या करता है। ठीक है, और इसमें इन लोगों ने एक गलती किया हुआ है कि इधर इन लोगों ने लिखा हुआ है आई एम 18 ईयर ओल्ड, आई एम पाकिस्तान सिटीज़न। ठीक है, ये तो ठीक है, आई लिव इन पेशावर। इधर उन लोगों ने गलती की है पेशावर और परचीना, असल में मैं परचीनार का रिहाइश हूँ, उन लोगों ने पेशावर का लिखा हुआ है। ठीक है, और जो डॉक्यूमेंट्स मैं आप लोगों के साथ कल शेयर कर दूँगा, वो भी जो डॉक्यूमेंट्स मेरे है इनकम के, ठीक है, मेरा मतलब इनकम जितना आता है, मेरा प्रॉपर्टी के जितने डॉक्यूमेंट्स है वो सारे इस्लामाबाद, और जिधर मेरा बर्थ हुआ है उधर के परचीनार के। ठीक है, और उन लोगों ने मतलब इधर जो मेरा कंसल्टेंट है इनने सारा जो लिखा हुआ है पेशावर लिखा हुआ है। ठीक है, परचीनार इस्लामाबाद की जगह पे उन्होंने पेशावर लिखा हुआ है। सबसे मेन गलती तो ये है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप जब भी एसओपी लिखते हो, या आपका खुद लिखते हो या आपका कंसल्टेंट लिखते हैं, तो इसको बार बार चेक करें। ठीक है, और इंटरव्यू जो कॉल आता है आपको ना, क्वेश्चन आंसर, वो भी सब इसी के रिलेटेड होते हैं। ठीक है, आपने एसओपी में जो कुछ भी लिखा हुआ है ना, आपसे मतलब सब यही पूछा जाएगा कि आपने एसओपी में जो कुछ लिखा हुआ है, तो एसओपी को बार बार पढ़ना चाहिए आपने। ठीक है, इसमें आपने कोई मिस्टेक नहीं करना है। मैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपने बार बार पढ़ना है, और जब आपने ये एसओपी अपलोड करना है एम्बेसी के लिए, तो उससे पहले आपने 2-3 दफ़ा क्लियर हो के आराम से पढ़ना है, उसके बाद फिर अपलोड कर ले। कंसल्टेंट के साथ अपना होना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि इधर पेशावर है, मेरा परचीनार है, उन लोगों ने क्या लिखा हुआ है, पेशावर लिखा हुआ है। मैं और मेरा मतलब 2 दोस्त थे, और ठीक है, तो पहले वाला जो था वो तो मतलब ऑस्ट्रेलिया उसका वीज़ा तो आ गया इजीली। ठीक है, उसको कॉल भी नहीं आया था, इंटरव्यू कॉल नहीं आया होता। मैं और मेरा जो दूसरा दोस्त था, मतलब दोनों ने एक साथ केस फाइल किया हुआ था एम्बेसी के लिए। ठीक है, तो उसमें कंसल्टेंट ने क्या किया था, उसने सिर्फ नाम और थोड़ा बहुत एड्रेस वगैरह चेंज किया था, बाकी सारा एसओपी सेम लिखा हुआ था। इसी वजह से हमारी रिफ्यूज़ल भी आई। हालांकि रिफ्यूज़ल में ये मेंशन नहीं है, लेकिन जो मैंने अपने एसओपी लिख लिया और फ्रेंड का एसओपी लिख लिया, तो हम दोनों का एसओपी एक ही जैसा था, इसी वजह से हमारा मतलब मेन रिफ्यूज़ल आ गया। तो ये चीज़ नोट करना है इसमें। ठीक है, आपने कि मतलब जिधर रहते हो, जिस जगह का आपका बर्थ है, और जिधर का आपका मतलब इनकम का डॉक्यूमेंट्स है आपका उधर का, क्योंकि मेरा इनकम सारा इस्लामाबाद से आ जाता है, उन्होंने पेशावर लिखा हुआ है। मेरा प्रॉपर्टी सारा परचीनार में है, उन्होंने पेशावर लिखा हुआ है। परचीनार और इस्लामाबाद का उसने जिक्र भी नहीं किया हुआ है। वो डॉक्यूमेंट्स मैंने सारे परचीनार और इस्लामाबाद के तैयार किए थे। उसके बाद आपकी एजुकेशन हिस्ट्री आ जाएगी इसमें। ठीक है, ये भी आपने कॉल इंटरव्यू के लिए पढ़ना है। ठीक है, कि एजुकेशन हिस्ट्री आपका क्या है, बेसिक कब किया है, कितने मार्क्स लिए हुए थे, मैट्रिक कब किया हुआ है, बीएस कब किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद सर्टिफिकेट फॉर एंड डिप्लोमा ऑफ आईटी, मेरा आईटी था, सर्टिफिकेट फॉर और डिप्लोमा। ठीक है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई कि इसमें आपने क्या कोर्स लिया हुआ है। ठीक है, और किस सब्जेक्ट के लिए आप जा रहे हो। तो इसके बाद आपका आ रहा है ये, अगर आप देख लें, मैंने इंटरव्यू के जो क्वेश्चन आपके साथ शेयर की हुई है, एंड में आपको एंड में ये क्वेश्चन मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि वाई एम आई चूजिंग ऑस्ट्रेलिया, मैंने ऑस्ट्रेलिया क्यों चूज़ किया हुआ है।
تو اب ایس او پی میں دیکھو یہ کنسلٹنٹ نے مطلب مجھے سارا کچھ لکھا ہوا ہے کہ میں یو کے کیوں نہیں جانا چاہتا, یو ایس کیوں نہیں جانا چاہتا, میں نے آسٹریلیا کیوں چوز کیا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جو ایس او پی آپ کے جو مطابق لکھا ہوا ہے وہ وہی ایس او پی کے مطابق آپ نے بتا دینا ہے کہ بھائی میں نے اسی وجہ سے آسٹریلیا چوز کیا. اور سیم کویشچن یہ آپ دیکھ سکتے ہو, یہ 2 کویشچن مطلب اوپر نیچے لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے. اس میں اس نے دوسرا کویشچن لکھا ہوا ہے وائی ناٹ چوزنگ پاکستان, آپ نے پاکستان چوز کیوں نہیں کیا. یہ انٹرویو کے لیے بھی کویشچن ریڈی کر دیا, ٹھیک ہے, کہ مطلب آسٹریلیا کے بجائے آپ نے پاکستان کیوں چوز نہیں کیا, پاکستان میں کیوں نہیں پڑھنا چاہتے. تو پاکستان میں ادھر مطلب میں نے اس نے جو میرا کنسلٹنٹ ہے اس نے مختلف چیزیں انہوں نے دی ہوئے ہے کہ مطلب ادھر بھی آئی ٹی ہے, لیکن جس طرح ہم آسٹریلیا کے CBC کالج مجھے مطلب ریکوائر دیتا ہے, مطلب فیسلٹیز دیتا ہے, اس طرح پاکستان میں تعلیم حاصل نہیں کرتا. اور میرا شوق ہے کہ میں انٹرنیشنل جو یونیورسٹی ہے ادھر سے ڈگری حاصل کر لوں یہ وغیرہ. اور میں نے نسٹ وغیرہ فاسٹ وغیرہ مختلف یونیورسٹیوں میں مطلب ادھر ایئر یونیورسٹی ہے, ادھر میں نے یونیورسٹی بھی ان لوگوں نے مطلب مینشن کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ سب کچھ اسی کے مطابق بتا دینا ہے. اگر ایس او پی سے ادھر ادھر چلے گئے تو ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا سب کچھ پیک ہے, ٹھیک ہے. اور ایک اور کویشچن تھا جو میں نے آپ لوگوں کو میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ جو میں نے آنسر کویشچن والا ویڈیو اپلوڈ کیا ہوا ہے آپ لوگوں کو دیکھنا چاہیے, ٹھیک ہے. وہ ضرور دیکھیں کیونکہ جو ایس او پی میرے کنسلٹنٹ نے لیکن وہ ساری کویشچن اس سے ریلیٹڈ ہے. فیوچر پرپز اینڈ پلانس, میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ وہ آپ سے فیوچر پلان کا پوچھ سکتے ہیں. تو آپ نے یہ نہیں بتانا کہ میں نے جاب کرنا ہے, ایجوکیشن فری ہو, مطلب ایجوکیشن ختم کرتی مطلب میرا جو ادھر BSc کمپلیٹ ہوتی میں یا MS ہے میں ادھر جاب کر لوں گا. یہ نہیں, یہ آپ سے یہ پوچھ رہا ہے بھائی کہ آسٹریلیا میں آپ کا جو بیچلر ہے یا جو بھی ہے BS ہے نہیں MS ہے یہ کمپلیٹ کر کے آپ کیا کرنا چاہتے ہو, آپ پاکستان میں اسٹے کرنا چاہتے ہو یا نہیں. ریفیوزل میں بار بار یہی چیز مطلب آ رہا ہے کہ مجھے ہم سیٹسفائڈ نہیں ہے کہ آپ ریٹرن جا رہے ہو پاکستان, ٹھیک ہے. تو ادھر یہ دیکھو نا, ادھر لکھو آئی ول ریٹرن بیک ٹو پاکستان, ٹھیک ہے. فیوچر پرپز اینڈ پلانس, ٹھیک ہے. ادھر مطلب جو میرا ایس او پی میں کنسلٹنٹ نے لکھا ہوا ہے ادھر لکھو آئی ول ریٹرن ونس آئی ول کمپلیٹ مائی اسٹڈیز ایٹ CBC کالج آئی ول ریٹرن بیک ٹو پاکستان, ٹھیک ہے. مطلب جب میں کالج میں اپنا جو کورس ہے میں کمپلیٹ کر لوں, کالج کمپلیٹ کر لوں تو میں واپس پاکستان چلا جاؤں گا, کیونکہ ادھر آئی ٹی کی بہت سی مطلب کمپنی ہے جو مجھے ایزیلی جاب وغیرہ مل سکتی ہے. تو آپ نے کبھی نہیں بتانا کہ بھائی میں نے اسٹے وغیرہ کرنا ہے ادھر آسٹریلیا میں, تو آپ کا ویزا بالکل بھی نہیں گرانٹ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو آپ نے سمپل بتا دینا ہے کہ مجھے واپس جانا ہے پاکستان جب میرا کورس کمپلیٹ ہو جائے تو, ٹھیک ہے. تو باقی ایس او پی جس طرح آپ لوگوں نے لکھا ہوا ہے اسی کے مطابق آپ لوگوں نے بتا دینا ہے. اور فائنینشیل سپورٹ میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا فائنینشیل سپورٹ کیا ہے. جس طرح ایک بندہ تھا جو میرا کنسلٹنٹ ہے اسی نے بتا دیا نا, اس کو بتا دیا ہوا تھا کہ بھائی جو ایس او پی میں آپ کو دینے والا ہو اس کو آپ نے سارا ریڈ کرنا ہے, لیکن اس نے کیا کچھ بھی نہیں, ڈیڈی ممی ڈیڈی کی طرح بس صرف بستر سے اڑ کے چلے گیا. ویزا تو ہو گیا, ادھر امیگریشن والوں نے روکے, سارے کویشچن کیا آپ کا کالج کیا ہے مجھے پتہ نہیں, آپ کا مطلب فی کتنا ہے, ٹیویشن فی کالج کا فی کتنا ہے پتہ نہیں, آپ کا کالج کا نام کیا ہے پتہ نہیں ہے, سب کچھ پتہ نہیں. تو وہ آسٹریلیا کے ایئرپورٹ سے ہی ریپورٹ کر دیا, آسٹریلیا اندر جانے ہی نہیں دیا. تو فائنینشیل سپورٹ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا فائنینشیل سپورٹ کتنا ہے, اور مطلب کون کر رہا ہے, آپ کا پیرنٹس ہے, والد ہے, آپ کا بھائی ہے, جو بھی آپ کا انکل ہے, جو بھی آپ نے اس کو بتا دینا ہے. اور آپ کا آسٹریلیا یہ ادھر فائنینشیل سپورٹ میں آپ کو سب کچھ لکھا ہوا ہے, کتنے ڈالر لگائے آپ کی آسٹریلیا ڈالر مطلب کالج کے لیے. میرا تو 11,150 تقریباً اس طرح آ رہے تھے, ٹھیک ہے. اور پاکستانی کتنا بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کا بینک اسٹیٹمنٹ وغیرہ سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے. تو یہ تھا ایس او پی میرا ٹوٹل مطلب 4 پیج تھا. تو ایس او پی آپ نے جب بھی لکھنا ہے, میں بار بار آپ کو مطلب دوبارہ ریپیٹ کروا رہا ہوں کہ کنسلٹنٹ سے مطلب جب بھی لکھنا ہے ساتھ میں 2 بندے ہو 3 بندے ہو آپس میں اپنے ایس او پی پڑھ لیں کہ سیم نہ ہو, ٹھیک ہے. میرا مین مسئلہ یہی بھی تھا کہ ہمارا ایس او پی سیم لکھا ہوا تھا, صرف نام وغیرہ چینج کروائے تھے, ٹھیک ہے. مین ریزن یہی تھا. دوسری بات یہ کہ اپلوڈ کرنے سے پہلے 3-4 دفعہ ضرور پڑھ لیں, کیونکہ یہ ایس او پی آپ کو ویسے بھی ملنے والی ہے, گھر میں پھر پڑھ لیں انٹرویو کال کے لیے نا. لیکن جب آپ اپلوڈ کرو گے اپلوڈ کرنے سے پہلے ریلیکس ہو کہ 3-4 دفعہ آرام سے پڑھ لیں. اگر کوئی مسٹیک ہے آپ کے ڈریس میں یا کوئی اور چیز میں تو آپ یا سبجیکٹ میں تو آپ سر کو بتا سکتے ہو یا اپنے کنسلٹنٹ کو کہ بھائی یہ چیز غلط ہے, اس کو ٹھیک کر لیں, ٹھیک ہے. تو یہ تھا ایس او پی آسٹریلیا کا. ہم کل ڈاکومنٹس کے بارے میں ایک ویڈیو اور اپلوڈ کر لیں گے, ٹھیک ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ. اور اس میں بھی میں ایس او پی کے بارے میں آپ کے ساتھ بات کر لوں گا. اور میں آپ کو ریفیوزل یہ ہے, ریفیوزل اس کو زیادہ لمبا نہیں کر لیں گے, چھوٹی سی مطلب 2-3 چیزیں اس میں ہے. تو تقریباً 8 پیج تھے, میں نے ڈبل کروا دیا ہے فرینڈ, ٹھیک ہے, 4 پیجز بنا لیے. تو اس میں جو مجھے مطلب مین چیز دیا ہوا ہے نا کہ مجھے ریفیوزل کیوں آیا ہوا ہے, مجھے ریفیوزل کیوں دیا ہوا ہے.
انہوں نے مطلب سمپلی کو آئی ہیو گیون ریگارڈ ٹو دا ایپلیکینٹ سرکمسٹانسز ان دیئر ہوم کنٹری دی ایپلیکینٹ از 19 ایئر اولڈ. ٹھیک ہے, میں 19 ایئر اولڈ کا میرا جو ڈیٹ آف برتھ ہے اسکول کے حساب سے, ٹھیک ہے, وہ 19 ایئر اولڈ ہے. ٹھیک ہے, میں 19 کا ہوں, ابھی 20 کا ہوں. ویسے تو میں ہوں 24 کا, لیکن اسکول کا جو ڈیٹ آف برتھ ہے میرا وہ 20 ہے ابھی. تو 19 ایئر اولڈ ہے, انمیرڈ کا ریزن دیا ہوا ہے اور ایج کا ریزن دیا ہوا ہے. یہ اس کو کہتے ہیں جنرل ریفیوزل. ٹھیک ہے, مطلب پورا 8 پیج کا ریفیوزل ہے. اس میں میرا نہ کوئی ڈاکومنٹس کا وہ مطلب ایشو ہے, کمپلین ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹس پہ نہ ایجوکیشن کا مارکس کا کوئی وہ ہے. صرف انہوں نے 2 چیزیں دیے ہوئے ہیں, 3 چیزیں. 19 ایئر اولڈ ہے, مطلب ایج کا ایشو ہے. ٹھیک ہے, انمیرڈ ہے, اس کی شادی نہیں ہے, ود نو ڈیپینڈنٹ چلڈرن نہیں ہے. ادھر بس انہوں نے ادھر سمپلی کو ہے اپلیکیشن ہیز ڈکلیئر دیئر ہائیسٹ لیول آف ایجوکیشن ان ہوم کنٹری از سیکنڈری اسکول. اور ادھر ایک اور چیز لکھا ہوا ہے جو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں. یہ دیکھو, میں یہ چیز مطلب وہ بار بار بتا رہے ہیں مجھے, آئی ایم ناٹ سیٹسفائڈ. مطلب 8 پیج ہیں, 8 پیج میں صرف ان لوگوں نے ایک ہی چیز بار بار لکھا ہوا ہے, آئی ایم ناٹ سیٹسفائڈ دیٹ دا ایپلیکینٹ ول بی کمپائلڈ ٹو ریٹرن ٹو دیئر ہوم کنٹری اور کنٹری آف ریزیڈنس اینڈ اکاؤنٹنٹ آف این اکانومی ریزن. یہ لوگ مطلب ان لوگوں نے سمپل سیدھا بتا دیا ہے کہ ہم سیٹسفائڈ نہیں ہے کہ یہ بندہ کسی مجبوری کی وجہ سے واپس اپنے ملک چلا جائے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ ادھر ان لوگوں نے ایج کا ایشو دیا ہوا ہے, انمیرڈ ہے. جب انمیرڈ ہے تو اس کے مطلب فیملی نہیں ہے تو یہ واپس کیوں جائے گا پاکستان. تو یہ ظاہر سی بات ہے, پرماننٹ کے لیے ادھر اسٹے کرنے کے لیے آیا ہے, تو اسی وجہ سے ان لوگوں نے مجھے ویزا نہیں دیا. 3 چیزیں, انڈیپینڈنٹ چلڈرن ہے, انمیرڈ ہوں اور ایج کا ایشو ہے. ٹھیک ہے, ان 3 چیزوں کی وجہ سے. اور ادھر پہ مطلب ان لوگوں نے بار بار یہی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ انہوں نے بار بار یہی چیز کنکلوژن میں انہوں نے کیا لکھا ہے, آفٹر ویئنگ آف دیز فیکٹر ایز ہول آئی ایم ناٹ سیٹسفائڈ دیٹ the applicant intend genuinely to stay temporary in Australia. ان لوگوں نے ادھر پھر کہ ہم سیٹسفائڈ نہیں ہے کہ اس کا ٹیمپرری ارادہ ہے آسٹریلیا میں. مطلب ایک پرماننٹ ہوتا ہے, ایک ٹیمپرری مطلب میرا ایجوکیشن کورس ختم ہوتی ہی آسٹریلیا میں واپس آ جاؤں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے یہی لکھا کہ ہم سیٹسفائڈ نہیں ہے کہ واپس آ جائے. اور ادھر ڈیسیجن ان لوگوں نے جو لیا ہوا ہے اینڈ ڈیسیجن جو لیا ہوا ہے ان لوگوں نے یہ لکھا, دیئر فور آئی ریفیوز دا اپلیکیشن بائی دا ایپلیکینٹ فار اسٹوڈنٹ ویزا. بس ان لوگوں نے مطلب صرف 3 یہ جنرل ریفیوزل کا. لیکن ہاں ایک چیز ہے کہ یہ پرماننٹ ریفیوزل نہیں ہے کہ میں آسٹریلیا سے بینڈ ہو گیا, میں واپس آسٹریلیا نہیں جا سکتا یا میں دوبارہ اپلائی نہیں کر سکتا. نہیں, آپ جب تک پرماننٹ ریفیوزل آپ کو نہیں دیا ہوا ہے آپ بینڈ نہیں ہو. جنرل ریفیوزل کا کوئی مسئلہ نہیں. جنرل ریفیوزل ہو سکے 5 دفعہ آ جائے, 10 دفعہ بھی آ جائے نا, جنرل ریفیوزل آپ اپلائی کر سکتے ہو آسٹریلیا. اگر پرماننٹ ریفیوزل آ گیا, بینڈ ہو گئے, تو پھر آپ آسٹریلیا کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے ہو. اور ادھر ہم لوگوں نے ایک چیز لکھا ہوا ہے کہ آپ کا ویزے کا ریسپٹ مطلب ویزے کا جو بھی پیمنٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کو دوبارہ مل جائے گا. ریفیوزل کے بعد آپ کا جو بھی پیمنٹ ہے, آپ کا ریسپٹ جو پیمنٹ کا جو ریسپٹ ہے وہ ہمارے ساتھ اویلیبل ہے اکاؤنٹ میں. آپ کا سارے پیمنٹ اویلیبل مطلب واپس مل جائے گا. ٹھیک ہے, ریفنڈ ہو جائے گا. سو بھائی یہ تھا آپ کا SOP اور آسٹریلیا کا ریفیوزل. اور کل میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ لوگوں کے ساتھ جو بھی مطلب جتنے بھی امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہیں, آپ کو کیسے اسٹرانگ بنانا ہے, ٹھیک ہے, سب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا. ہمارے ساتھ رہے. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.